بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ عباس کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن ہی میں وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ اب یہ تو تھے ہی علی کے شیر بیٹے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت مولا عباس علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور امتحان لیا، لیکن وہ امتحان کیا تھا؟ اور کیا حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے اس امتحان میں پاس ہوئے تھے یا فیل؟ مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے مولا حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے؟ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوک اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد پہ پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا علی علیہ السلام کے سامنے آتے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم میرے بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بابا سے زلف کاٹ لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب مولا غازی عباس علیہ السلام باغ میں آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہوا تھم تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنوں نے آپس میں کہا کہ آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام ہے، پرندوں نے کہا کہ آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے، ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چکنا ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گورا سوار آیا، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، ایک گورا سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار ہے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ وہ گورا سوار اور بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا، اے اجنبی اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی خیر مناؤ، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئی۔ مولا عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا، اس شخص نے بھی تلوار نکالی، اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی دوسری سے ٹکرائی اور دوسری تلوار آئی پہلی سے ٹکرائی، اور پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی۔ جناب حضرت غازی عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی
اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا۔ جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور اٹھانا شروع کیا اور تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے اور اوپر آتے آتے اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ جب تلوار سرکی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازو پر ہلکا سا زخم آ گیا اور پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا عباس بڑے بہادر ہو مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان اور شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی؟ باغی باغ میں آئی اور فرمایا بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پہ زخم دے گیا، لیکن بازو پہ زخم نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا ہے۔ کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے میرے بازو پہ جو زخم دیا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ اماں جان میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہوں، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب مولا حضرت غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا عباس آپ فیل نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ کیسے؟ وہ آیا آ کے ایسی بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا اور میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا عباس سنو، آپ ہارے نہیں۔ عباس علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمر بن عبد الوہد کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سالوں کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری کیا مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، اسی لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔